بڑی اور تاریخی پاکستانی فلموں کو اپنی اداکاری سے چار چاند لگا دینے والی عالیہ بیگم آج کل کہاں اور کس حال میں دوسروں کے سہارے پر زندگی کے شب روز گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی، مالی حالات اور کامیاب فلمی کیریئر کی اور 7 سکینڈلز کی بھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 60 اور 70 کی دہائیوں کی مقبول ترین اداکارہ عالیہ بیگم، جس نے نہ صرف محنت اور خوبصورتی سے کامیابی حاصل کی بلکہ وہ اعزازات بھی سمیٹے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئے۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے ساتھ آپ کو بطور ہیروئن کچھ یوں پسند کیا گیا کہ آج تک بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ پر بھرپور عروج تھا، آپ کے دروازے پر پروڈیوسرز کی لائن لگا کرتی اور آپ ان میں کسی شہزادی کی طرح آتی اور جو آپ کو رول پسند آتا اسی میں ڈھل جاتی اور پھر حقیقتاً اس کو 4 چاند لگا دیتی۔ ناظرین، اب جوانی کا یہ حسن ختم ہو چکا ہے۔ ماہر رقاصہ اور اداکارہ کے طور پر شہرت حاصل کرنے والی خوبصورت ترین اداکارہ اب مکمل طور پر ڈھل چکی ہیں۔ بالوں میں سفیدی ہے، چہرے پر جھریاں ہیں، جسم بھی کانپ رہا ہے۔ اللہ نے خوبصورت اولاد سے نوازا ہے، اولاد کے ساتھ زندگی کے شب روز گزارتی ہیں، ان کے سہارے پر ہی جی رہی ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے اور وہ اداکارہ جس پر کبھی لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے وہ اب بوڑھی ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بڑھاپا آپ اور مجھ سمیت ہر انسان پر آنا ہے، لیکن یہ اگر خوبصورت طریقے سے آگے جاتا ہے تو یہ شاندار ہوتا ہے۔ مالی حالات بھی آپ کے اتنے برے نہیں، بچوں کے ساتھ چونکہ رہ رہی ہیں تو ان کی محبتوں میں بھی آپ شامل ہیں اور آپ کو بھی ان کے ہونے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ عالیہ بیگم کی پہلی فلم اونچے محل تھی جس میں وہ چائلڈ سٹار کے طور پر سامنے آئیں۔ اس کے بعد آپ کو فلم تابعدار میں ٹائٹل رول کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد آپ پر جب مختلف گیت فلمائے گئے تو آپ نے رقص کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ان میں جان ڈال دی تھی۔ یاد رہے یہ صلاحیت آپ کو اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ عالیہ کا پہلا اہم کردار فلم مرزا جٹ میں ایک ویمپ کا رول تھا۔ فلم پگڑی سنبھال جٹا میں آپ نے جب ایک سدا بہار گیت چند چند سامنے آ گیا میں دعاں تو صدقے سونیو عید مبارک شاندار طریقے سے ادا کیا تو آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا بھی نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پہلی بڑی فلم بدلہ میں کام کیا اور سسی پنو میں بھی عالیہ نے ویمپ کا رول کیا تھا۔ اس دوران آپ نے متعدد فلموں میں آئٹم نمبرز بھی کیے، جن میں فلم تاج محل میں ملکہ ترنم نور جہاں کا کورس گیت کہ حسن کو عشق کا سلام بڑا پسند کیا۔ 1969 کی 15 ریلیز شدہ فلموں میں آپ نے مختلف کردار ادا کیے، لیکن اکثر و بیشتر آپ ان میں سیکنڈ ہیروئن تھی۔ بنیادی طور پر آپ پنجابی فلموں کی اداکارہ تھیں، لیکن اس سال نئی لیلا نیا مجنو فلم میں آپ کا رول پسند کیا گیا۔ فلم تیرے عشق نچایا ایک بہت بڑی فلم تھی جس میں آپ نے شاندار رول ادا کیا۔ آپ وہ اداکارہ تھیں کہ آہستہ آہستہ سیکنڈ رول سے فرسٹ رول میں آ گئیں۔ وحید مراد کے ساتھ جب آپ نے کام کا آغاز کیا تو اس رومانٹک جوڑی کو ہمیشہ لوگوں نے پسند کیا اور نور جہاں اور مہدی حسن کے الگ الگ گیت کہ خدا کرے محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لو لب پہ تمہارا نام آیا، آپ لوگوں پر جب فلمایا گیا تو اس نے گویا اختتام ہی کر دیا۔ عالیہ کی کارکردگی کا عروج 1972 میں دیکھنے کو ملا جب آپ کی 2 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں آپ کسی ایک فلم میں بھی فرسٹ ہیروئن نہیں تھی۔ آپ کا سکینڈل الطاف حسین کے ساتھ سامنے آیا جب ان کا عروج تھا اور یہ 1972 کا ہی ذکر ہے جب آپ نے ہدایت کار الطاف حسین کی فلم میں اداکاری کی تھی۔ اس فلم میں آپ لوگوں کا تعلق اتنا بڑا کہ آپ نے شوٹنگ کے دوران ہی ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ عالیہ اس کے بعد ہمیشہ فلموں میں نظر آئیں۔ بھٹو دور میں جب شرمناک شکست کے بعد ایک تباہ حال پاکستان میں حکومت ہوئی تو آپ نے اس دور میں بھی شاندار
شاندار طریقے سے کام کیا، لیکن 1975 میں آپ کا زوال شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ کی فلمیں ناکام ہوئی اور آپ پھر ثانوی رولز میں ڈھلنے لگیں، لیکن در حقیقت یہ کہ آپ پر فلمائے گئے گیت بھی اس وقت لوگوں میں پسند رہے۔ 1979 میں آپ کی الطاف حسین سے طلاق ہوئی اور آپ فلموں میں بھی چھوٹے موٹے رولز تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ آپ شاندار اداکارہ تھیں، ہمیشہ لوگوں میں مشہور ہوئیں۔ آج کل کی زندگی کے شب و روز بھی ان کے اس طریقے سے ہی آگے گزر رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ اپنے آپ کو کچھ یوں شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے میں کامیاب ہوئی کہ وہ اداکارہ جس پر کبھی سب مر مٹا کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کا سہارا اور آسرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں اور کوئی اتنی مشکلات نہیں۔ ہاں، بیماری کا ہونا تو ایک کوئی انہونی بات نہیں، بڑھاپے میں ہر کسی کے ساتھ یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔